نیو ویڈیو اینڈ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈرامے کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی سہیل شیئر کر رہے ہیں۔ سہیل کہتے ہیں ہم لوگ حیدرآباد کے رہنے والے ہیں اور میں آج آپ کے ساتھ اپنے چاچو کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو خانپور کے رہنے والے ہیں۔ میرے چاچو آج سے 17 سال پہلے ایک ریلوے اسٹیشن پر اسٹیشن ماسٹر کے طور پر ان کی پوسٹنگ ہوئی اور وہ چلے گئے۔ اب وہ جو اسٹیشن تھا وہ آبادی سے بالکل ہٹ کر تھا، ایک ایسی جگہ پر تھا جہاں پر دوسرے آبادیوں سے، چھوٹے چھوٹے قصبوں سے لوگ آتے تھے ٹرین پر جانے کے لیے۔ وہاں پر جب وہ گئے، گھر سے دور ہونے کی وجہ سے ان کو اسٹیشن پر ہی ایک کمرہ ملا ہوا تھا جہاں وہ رات گزارتے تھے۔ تو میرے چاچو کا نام طارق تھا۔ تو میرے چاچو کہتے ہیں کہ جب وہاں پر میں گیا، 1-2 دن ڈیوٹی کی، تو وہاں پر میرے ساتھ پہلا جو اسٹیشن ماسٹر تھا وہ میرے ساتھ ہی رہتا تھا۔ وہ مجھے ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ رات کے وقت آپ نے جب آخری ٹرین گزر جائے اس کے بعد چاہے کچھ ہو جائے آپ نے اپنے اسٹیشن کے کمرے سے باہر نہیں نکلنا۔ میں پوچھتا تھا کہ ایسی کیا بات ہے؟ وہ کہتا تھا یہ جو اسٹیشن ہے یہ بالکل ویرانے میں ہے، آپ کو پتہ ہے یہاں پر بہت کم مسافر آتے ہیں لیکن یہاں پر جنات بہت ہیں۔ رات کے وقت آپ کو اکثر آوازیں آئیں گی، رات کے وقت اکثر آپ کو آوازیں دی جائیں گی، ہو سکتا ہے آپ کو بلایا بھی جائے، تو آپ نے باہر نہیں نکلنا آخری ٹرین کے ٹائم کے بعد۔ تو میرے چاچو نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو یہ ڈر تھا کہ شاید یہ جھوٹ بول رہا ہو کہ میری یہاں پر پوسٹنگ ہوگی ہے، یہ پرانا تھا، یہ یہاں سے جانا نہیں چاہتا ہوگا تو یہ مجھے ڈرا رہا ہے۔ چاچو نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ایسے ہی کروں گا۔ چاچو کہتے ہیں 2 دن کے بعد وہ چلا گیا۔ اب میں اس اسٹیشن پر بالکل اکیلا تھا، بالکل میرے آفس کے بیک سائڈ پر ہی وہ کمرہ تھا میرا جہاں پر میں رہتا تھا۔ تو آج میری پہلی رات وہاں پر اکیلی تھی۔ میں اپنے اسٹیشن پر سویا ہوا تھا، رات کے تقریباً 1 بجے کا ٹائم تھا۔ آخری ٹائم جو تھا وہ 9 بجے تک نکل جاتا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اب صبح ٹرین آنی ہے 7 بجے، تو میں آرام سے نیند پوری کر لیتا تھا۔ بڑی سخت سردی اور بڑی ٹھنڈی راتیں تھیں۔ ایک دم سے میرے اسٹیشن کے جو کمرہ تھا اس پر دستک ہوئی، دروازے پر زور زور سے کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ میں نے پوچھا کون ہے باہر؟ تو مجھے ایک آدمی کی آواز آئی، کہنے لگا مسافر ہوں، مدد چاہیے، دروازہ کھولو۔ میں نے اسے کہا کہ ٹرین صبح 6 بجے آنی ہے، جو اسٹیشن پر انتظار کرو، میں دروازہ نہیں کھول سکتا۔ اس نے کہا نہیں دروازہ کھول دو، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ 5-10 منٹ گزرے، پھر دروازہ کھٹکھٹایا اس نے۔ میں نے پھر پوچھا کہ باہر کون ہے؟ اس بار ایک عورت کی آواز آئی اور وہ یہ کہنے لگی دروازہ کھولو، ہم لوگ بڑی دور سے آئے ہیں تو تمہاری مدد چاہیے، ہمیں پتہ ہے کہ تم نئے ماسٹر آئے ہو، پرانا ماسٹر تو ہماری بات سن لیتا تھا، تم دروازہ کھول دو، ہم لوگ پرانی بستی سے آئے ہیں اور ہم لوگ اب واپس نہیں جا سکتے، بڑی سردی ہے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آخری ٹائم کتنے بجے کا ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں میں دروازہ نہیں کھول سکتا، آپ لوگ اسٹیشن کے جو برآمدے ہیں وہاں پر جا کر تھوڑی دیر انتظار کر لیں۔ وہ تو جانے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تم نہیں کھولتے دروازہ، ہم کھلوا لیں گے، جیسے وہ دھمکیوں پر اترے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، میں ڈر گیا، میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایسے لگنے لگے جیسے پورا کمرہ ہل رہا ہے، خوف سے میری حالت خراب، مجھے وہم پڑنے لگ گئے۔ باہر بالکل سناٹا، نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ساتھ۔ میں نے چھپ کر جیسے ہی کھڑکی کھول کر تھوڑا سا دیکھنا چاہا کہ باہر دیکھوں کہ وہ چلے گئے یا نہیں گئے، تو کیا دیکھتا ہوں کہ جس طرح سے 3 آدمی تھے اور 5-6 عورتیں تھیں، بالکل دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ اتنے لمبے ان کے قد تھے اور بالکل جیسے وہ اسٹریٹ کھڑے ہیں کہ ابھی دروازہ کھول دیں گے۔ تبھی ان لوگوں نے عجیب و غریب آوازیں نکالنا شروع کر دی۔ وہ عجیب و غریب آوازیں تھیں جیسے وہ رو رہے ہیں یا پتہ نہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ میری تو اندر حالت غیر، میں اکیلا تھا۔ میں نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا۔ ادھر سے انہوں نے شور مچایا، ادھر سے میں نے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ ابھی 7ویں بار میں نے آیت الکرسی نہیں پڑھی تھی، ایک دم سے خاموشی ہو گئی۔ ایسا لگا جیسے بڑی دور گھوڑے بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں۔
میں نے پھر تھوڑی سی کھڑکی کھول کر دیکھا تو ایسے لگ رہا ہے جیسے گھوڑے بھاگ رہے ہیں، دور ویرانوں میں وہ چیز بھاگ گئی۔ میں آ کر چارپائی پر لیٹ گیا، تبھی ایک دم سے بڑی اونچی آواز آئی کہ تمہیں آیت الکرسی نے بچا لیا، ہم تم سے بدلہ ضرور لیں گے۔ میں بڑا ڈر گیا کہ یہ مخلوق خواہ مخواہ میرے پیچھے لگ گئی ہے، میرا تو کوئی قصور بھی نہیں ہے۔ اب میں بہت ڈرنے لگ گیا کہ یہاں پر اکیلے رہنا مشکل ہے، یہ جنات تو میرے پیچھے لگ گئے ہیں۔ وہ پہلا اسٹیشن ماسٹر کیسے رہتا تھا مجھے نہیں پتا۔ خیر رات پوری اسی خوف میں گزری۔ صبح ہوئی، باہر نکلا تو باہر پوری وہ جو مٹی کی جگہ تھی وہاں پر ایسے پیروں کے نشان تھے جیسے لا تعداد جانور باہر کھڑے تھے۔ میں اسٹیشن پر آیا، 6 بجے کا ٹائم تھا، دھند تھی، 6:30 پونے 7 بجے ٹرین گزرتی تھی۔ ٹرین آ گئی، آج کوئی مسافر نہیں تھا، ٹرین گزر گئی۔ اس کے بعد جو اگلا ٹائم تھا وہ 10 بجے کا تھا۔ میں واپس چلا گیا اپنے کمرے میں، ٹھنڈ بہت زیادہ تھی۔ 10 بجے جب میں واپس آیا تو ابھی میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا، کھڑکی کھلی ہوئی تھی، میں باہر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ دور سے مجھے ایسے لگے کہ جس طرح سے ایک مرد اور ایک عورت چلتے ہوئے آ رہے ہیں پٹری کی دوسری جانب، آئے اور آ کر بالکل پٹری کے سامنے آ کر کھڑے ہو کے۔ مجھے لگا کہ ابھی آ کر ادھر بیٹھ جائیں گے، کوئی مسافر ہوں گے، تھوڑی دیر میں ٹرین آنی ہے تو یہ لوگ چلے جائیں گے۔ وہ کھڑے رہے کھڑے رہے کھڑے رہے، یہاں تک کہ ٹرین کا وہ سائرن بجنے لگ گیا۔ جیسے ٹرین کا سائرن بجا وہ دونوں پٹری کے درمیان میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ میری تو چیخیں نکل گئی کہ یہ کوئی خودکشی کرنے والے آ گئے ہیں۔ میں بھاگا باہر، مجھے پتا تھا ٹرین نے رکنا تو ہے لیکن رکتے رکتے بھی اس کی سپیڈ کم ہوتے ہوتے بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ میں نے اشارے کرنے شروع کر دیے کہ آگے آدمی ہے، مت ٹرین لے کر آؤ، لیکن ٹرین بڑی تیزی میں تھی، یہاں تک کہ پوری ٹرین جیسے آدھی سے زیادہ ٹرین ان کے اوپر سے گزر گئی۔ میری چیخوں پکار انہوں نے سنے، ٹرین فوراً رکی، باہر نکلے، بھاگے، کیا ہوا ہے؟ میں نے انہیں بتایا کہ ایک مرد اور ایک عورت ٹرین کے نیچے آ گئے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ وہ جو ٹرین ڈرائیور تھا اس نے یہ کہا کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے خود یہاں پر 2 مرد اور ایک عورت کو دیکھا، ایک جوڑا تھا۔ پوری ٹرین کے نیچے سے جھانک کر دیکھا، کہیں کوئی ڈیڈ باڈی نہیں، کہیں کسی کا نام و نشان نہیں۔ میں تو بہت ڈر گیا۔ خیر وہ ٹرین تھوڑی دیر میں چلی گئی، آج بھی کوئی مسافر نہیں تھا، ٹھنڈ بہت تھی۔ میں نے جیسے کیسے کر کے رابطہ کیا اپنے، ہم لوگوں کا جو ہیڈ تھا، ڈپارٹمنٹ تھا، وہاں میں نے رابطہ کیا۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ میں یہاں پر کام نہیں کر سکتا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیوں، کیا ہوا ہے؟ میں نے انہیں کہا کہ بس جو بھی ریزن ہے میں یہاں پر کام نہیں کر سکتا، آپ کسی اور اسٹیشن ماسٹر کو بھیج دیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، شام 5 بجے والے ٹائم سے پہلے پہلے اسٹیشن ماسٹر آ جائے گا۔ مجھے بخار ہو گیا، میری حالت غیر ہو گئی۔ آفس میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک دم سے آفس کے باہر سے، شام کا ٹائم ہو گیا، رونے کی آوازیں آنے لگ گئی۔ ایسے کوئی رو رہا تھا جیسے کبھی کوئی عورت ہے، کبھی کوئی بچہ ہے۔ باہر جا کر میں دیکھتا تھا، باہر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ تیسری بار جب آواز آئی تو میں نے اندر سے اسٹیشن کے کمرے کی کنڈی لگا لی آفس کی، تو اس نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا، باقاعدہ میرا نام لیا اور یہ کہا کہ اب تو دروازہ کھول دو۔ جیسے اس نے یہ بات کہی مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ وہی جنات ہے۔ میں نے پھر آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، اللہ کا نام لیا، درود پاک پڑھا، اور رونے کی آوازیں بند ہو گئیں۔ 5:30 بجے کے قریب وہ اسٹیشن ماسٹر آیا، وہی والا تھا۔ اس نے کہا ہاں بھائی سناؤ کیا ہو گیا، تم تو دوسرے دن ہی تم نے شور مچا دیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں یہاں پر نہیں رک سکتا، یہاں پر تو بہت جنات ہیں، تم بتاؤ تم کیسے یہاں پر رہتے ہو؟ اس نے کہا کہ پہلے میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، پھر ہم لوگوں کے ایک بڑے بزرگ تھے اللہ والے، ان سے میں نے جا کر ایک تعویذ لیا۔ اس نے مجھے وہ تعویذ بھی دکھایا۔ اس نے کہا یہ قرآن پاک کی آیات کا تعویذ ہے جو میرے گلے میں ہے، اور یہ تعویذ میں نے جب سے اپنے گلے میں پہنا ہے مجھے وہ جنات اب تنگ نہیں کرتے، مجھے نظر آتے ہیں، مجھے آوازیں بھی آتی ہیں، مگر میرے اسٹیشن کے کمرے کے پاس وہ گزر بھی نہیں سکتے۔ شکر کرو تمہاری جان بچ گئی ہے، ورنہ یہ ایسے جنات ہیں جو اس ویرانے میں پھیلے ہوئے ہیں کہ یہاں پر کسی کو رہنے نہیں دیتے۔ بڑی بڑی خوبصورت میں نے دلہن کے روپ میں مخلوقات دیکھی ہیں۔ آدھی رات کے وقت گرمیوں کے موسم میں ایک دفعہ میں نے کمرے کی کھڑکی کھولی ہوئی تھی، گرمی بہت ہی، دروازہ بند تھا، تو باہر سے چوڑیوں کی آواز آئی، پائلوں کی آواز آئی۔
مجھے لگا کہ شاید کوئی مسافر آیا ہے، تو میں نے اٹھ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک بڑی خوبصورت سجی ہوئی دلہن بالکل کھڑکی کے سامنے کھڑی ہوئی۔ مجھے سمجھ لگی کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے، اکیلی دلہن کے روپ میں آئی ہے، پچھل پیری ہے۔ میں نے منہ دوسری طرف کر لیا، مجھے آوازیں دیتی رہی، میرا نام لے لے کر پکارتی رہی، یہاں تک کہ اس نے میری بیوی کے آواز میں بھی مجھے پکارا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھی۔ جیسے میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا، ایک خوفناک چیخ گونجی اور وہ غائب ہو گئی۔ اس وقت میرے پاس تعویذ نہیں تھا۔ پھر میں جب چھٹی پر گیا تو میں تعویذ لے کر آیا اپنے بزرگوں سے۔ آج بھی میرے گلے میں وہ تعویذ ہے، آج بھی مجھے مخلوقات نظر آتی ہیں۔ تمہارے آنے سے ایک دن پہلے بھی میں نے اسٹیشن پر جنات کو دیکھا ہے، بالکل پٹری پر سامنے چلتے ہوئے جا رہے تھے اور غائب ہو گئے۔ جب آخری ٹائم ٹرین کا تھا 9 بجے کا، تو میں نے اسے کہا کہ تم تو اب یہاں پر عادی ہو چکے، تم رہ سکتے ہو، میں یہاں پر کام نہیں کر سکتا۔ میرے چاچو کہتے ہیں مجھے 2 راتیں میں نے وہاں پر گزاری تھیں، اتنا وہ خوفناک اسٹیشن تھا کہ وہاں پر کوئی بھی وہ رات نہیں گزار سکتا جو میرے ساتھ ہوا۔ چاچو آج بھی ہمیں یہ کہانی سناتے ہیں کہ چاچو کی پوسٹنگ ایک اور جگہ پر ہوگی، وہ کافی دور تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر میرے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ جو اسٹیشن تھا بڑا پر رونق تھا، ہر وقت وہاں پر رش ہوتا تھا۔ وہ واحد ایسا اسٹیشن تھا جہاں پر مجھے کوئی کلی بھی نظر نہیں آتا تھا۔ ایک بزرگ سا بابا تھا کلی کے روپ میں، وہ اکثر آتا تھا اور کبھی کبھی آتا تھا، کبھی کبھی نہیں آتا تھا۔ تو میں حیران ہوں کہ وہ آدمی، وہ جو دوسرا اسٹیشن ماسٹر تھا، وہاں پر کیسے رہتا تھا۔ بہت ہمت کی بات تھی، یا تو وہ جنات کا عادی ہو چکا تھا یا اسے ڈر نہیں لگتا تھا، کیونکہ جتنے پر اعتماد طریقے سے وہ بتاتا تھا باتیں، سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اکثر میرے کمرے کے باہر رات بھر کھیلتے رہتے، میں پرواہ نہیں کرتا، میں ڈرتا ہی نہیں۔ جب سے میں نے اپنے بزرگوں کا تعویذ لیا ہے تو میں نے ایسے بھی حوصلہ مند اور اصحاب کے پکے لوگ دیکھے ہیں جو ایسی جگہوں پر بھی بڑی دلیری سے رہ لیتے ہیں۔ تو یہ میرے چاچو کی ایک کہانی تھی جو چاچو نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اب چاچو جو ہیں وہ بڑا عرصہ انہوں نے یہ جاب کی ہے، پھر انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی، چھوڑ دی۔ تو یہ ایک کہانی تھی۔ بہت شکریہ سہیل آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی ایک ہارر سٹوری۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز اردو پر بھی میں سٹوری آن ایئر کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا اور سبسکرائب کریے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔